عید قربان نزدیک ہے، اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے بھی مسائل ہیں جن کی کوئی شرعی حقیقت نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی ایک مستحب عمل ہے، جس میں ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان اگر قربانی کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف خدا کے لیے ہو، جیسے کہ خالق کائنات نے کلام مقدس میں فرمایا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، خدا تک ان قربانی کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقویٰ، لیکن خدا تک جو چیز پہنچتی ہے وہ قربانی کرنے والے کا تقویٰ ہے۔ بس قربانی میں بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان قربانی اس لیے کرے کہ میرا خدا جو مجھ سے چاہتا ہے میں وہ عمل انجام دے رہا ہوں، نہ معاشرے کو دکھانے کے لیے، نہ لوگوں میں اپنی تعریف کروانے کے لیے، نہ لوگوں کی نظروں میں اپنا مقام بنانے کے لیے، بلکہ قربانی صرف اور صرف خدا کے لیے۔ یہ پہلا عمل۔ دوسرا یہ کہ اگر ایک گھر میں 2، 4 یا 5 افراد ہیں تو ایک اگر قربانی کی جا رہی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کے لیے الگ قربانی ہو، اگر حیثیت ہے تو ٹھیک، اگر نہیں تو ایک خاندان کے لیے ایک قربانی بھی کافی ہے۔ اس کے بعد ایک اہم ترین مسئلہ وہ یہ کہ قربانی عید کے دن کس وقت کی جا سکتی ہے۔ ہمارے فقہا جو اہل بیت کی تعلیمات اور روایات کی روشنی میں جو اکثر فقہا نے فتویٰ دیا ہے، عید قربان یعنی جب عید قربان کا دن شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کے عید کا پورا دن، بلکہ عید کا دوسرا اور تیسرا دن، ان دنوں میں قربانی کی جا سکتی ہے۔ لیکن عید کے دن قربانی کے وقت کے حوالے سے جو فقہا کا فیصلہ ہے وہ یہ کہ عید کے دن طلوع آفتاب سے لے کر یعنی سورج نکلنے سے لے کر عید کی نماز تک کا جو وقت ہے یہ قربانی کا افضل ترین وقت ہے۔ اگرچہ یہ کہ نماز پڑھنے سے پہلے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، یعنی عید کی نماز پڑھنے سے پہلے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد قربانی کی جائے، یعنی جب عید کا دن طلوع ہو جائے، طلوع فجر ہو جائے تو اس کے بعد سے قربانی کی جا سکتی ہے، اور نماز کے بعد جب تک بھی وقت ملے۔ اور ایک اہم مسئلہ وہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی اگر فرض کیا جائے کوئی جانور بیمار ہے، مریض ہے، زخمی ہو گیا، کان کٹ گیا، سینگ ٹوٹ گیا تو شاید اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ نہیں، مستحب قربانی میں یہ شرائط ضروری نہیں ہیں، چونکہ ہمارے معاشرے میں جو عام قربانی کی جاتی ہے وہ مستحب قربانی ہے۔ اب مستحب قربانی میں جانور بیمار ہو، جانور سینگ ٹوٹا ہوا ہو، زخمی ہو، کوئی اور مسئلہ ہو تو اس ایسے جانور کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ جانور تندرست ہو، صحیح سالم ہو، موٹا تازہ ہو، اور جتنا اچھا ہو وہ بہتر۔ جو ہمارے معاشرے میں سننے میں بھی آتا ہے کہ جس نے قربانی کرنا ہو وہ یکم ذی الحج سے لے کے قربانی کے دن تک مثلا اپنے بال نہ کاٹے یا ناخن نہ کاٹے یا اس طرح کے مسائل، ہماری فقہ میں یعنی فقہ اہل بیت میں، تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو مستحب قربانی کرنا چاہتا اس کے لیے ایسی کوئی شرط ہو۔ ہاں، جو آدمی حج پہ جاتا ہے اور احرام باندھ لیتا ہے اس کے لیے کچھ محرمات ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں جو عام گھروں میں قربانی مستحب قربانی ہوتی ہے اس کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ جس نے قربانی کرنا ہو وہ بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے یا کوئی ایسا کام نہ کرے۔ نہیں، وہ یہ سب کام کر سکتا ہے اور مستحب قربانی بھی انجام دے سکتا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات قربانی کرنے والوں کی قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔